बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में बात करें मुस्लिम लीग नून में कितनी तकसीम, कितने धड़े, कौन कौन अलग हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से कौन इख्तिलाफ कर रहा है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप एक वीडियो देखें। बिल्कुल सही बात। मेन अब खुद हम उसकी तरफ बताएंगे आप उसकी जो मेरी गुफ्तगू होती है उसके बारे में कोई ट्वीट्स वगैरह। जी बिल्कुल हम सारे करेंगे जी। यार इसको बंद करके आप बात अच्छा बंद कर। ये वीडियो आपने देखी। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन में अपने आसपास मौजूद सहाफ़ियों से ये कहते हैं कि मेरी गुफ्तगू के बारे में ट्वीट्स, वो सब कहते हैं जी हम सब करेंगे। फिर मियाँ साहब को एहसास होता है कि ये जो गुफ्तगू है ये सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो सहाफ़ियों से, अपने आसपास मौजूद उन सहाफ़ियों से जो रोज़ाना उनसे मिल रहे हैं, उनसे फरमाइश कर रहे हैं कि मेरी गुफ्तगू के बारे में ट्वीट्स, तो वो कहते हैं हम सब करेंगे। और मियाँ साहब को नज़र आता है कि कोई एक पीछे खड़ा हुआ शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है इसकी। मियाँ साहब ये कहते हैं ये कैमरे बंद करें और फिर बात करें। तो मियाँ साहब कैमरा बंद करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो बनी, ये वीडियो लीक हो गई है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अपने आसपास मौजूद सहाफ़ियों से फरमाइशी प्रोग्राम करवा रहे हैं, चलवा रहे हैं, वो भी लीक हो गया है। ये जो शख्सियात होती हैं, सियासी शख्सियात, मियाँ नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स बड़े मशहूर हैं, इस्टाब्लिशमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बड़े कहा जाता है कि तगड़े हैं और बाज़ सहाफ़ी इस्टाब्लिशमेंट की पूरी हिदायत के मुताबिक काम करते हैं, बाज़ सहाफ़ी मरियम नवाज़ की मुकम्मल हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की है और उनको बताया है कि टेलीविज़न चैनल्स पर प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज़ में खुद प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए मेरी बात को किस अंदाज में पिच करना है, मैं क्या करने जा रही हूँ, और आप ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने ये कहा है और उन्होंने कुछ हिदायत दे दी हैं। अब की बार फ़र्क है कि उन्होंने बड़ी ओपन हिदायत दे दी हैं कि मरियम नवाज़ ये करेगी। ऐसे इंटरव्यूज़ हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में मीडिया पर देखे हैं, सोशल मीडिया पे बाज़ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने, मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन 5 सहाफ़ियों से बात की है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये जो कर रहे हैं ये आपने देख लिया है। इमरान खान साहब की भी बात सहाफ़ी हैं, बहुत करीब हैं, बहुत करीबी हैं, और वो उनका बयानिया जो है उसे लेकर चलते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। ये होते हैं ऐसे सहाफ़ी आपको बहुत मिल जाएंगे जो सियासी शख्सियात के अगर मुसलसल साथ हैं तो वो फिर उनसे बड़ा इजी सवाल करते हैं, उनको बड़ी लूज़ बॉल देते हैं ताकि वो छक्का मारें, हिट मारें, जैसे चाहें उनके सवाल पर जवाब दें, खेलें। अभी हमने देखा था पिछले दिनों कि मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ शरीफ मिलकर कुछ कहकर फिर उसके बाद सवाल करवा रही थी। ये वीडियो हमारे सामने थी, बड़ी वायरल हुई थी। तो ये सहाफ़ी होते हैं, लेकिन सहाफ़ी कहीं किसी मौके पर तो सवाल करेगा। सहाफ़ी अगर सियासी शख्सियत ने कह दिया कि आप ये सवाल कर लीजिए तो वो सवाल भी कर लेगा, अपना सवाल भी कर लेगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ कैमरे बंद करने की फरमाइश के साथ ये कहें कि आप सब ट्विटर पे मेरे लिए काम करें, जो मैं कह रहा हूँ उसको चलाएं, और वो सब कह रहे हो जी मियाँ साहब हम सब करेंगे, ये आपको बहुत कम मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे जाएं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के आसपास जो सहाफ़ी नज़र आते हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स जाकर चेक कीजिए। आपको नज़र आएगा कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा को, उनके बयानात को ट्रोल करते हैं। आपको नज़र आएगा कि ये लोग मियाँ नवाज शरीफ डट गया है ऐसी बातें करते हैं। आप जाकर मेरा ट्विटर अकाउंट देख लीजिए तो आपको ये नज़र आएगा कि मैंने कल परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी नाकाम रैलियां की कराची में, मैंने उन्हें जवाब दिया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया उन रैलियों पर। आपको नज़र आएगा कि ऐसे सहाफ़ी हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं मिसाल के तौर पर, वो इमरान खान को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद भी करते हैं। रऊफ़ कलासरा साहब हैं, वो जहाँ बात दुरुस्त लगेगी बात करेंगे, जहाँ तनकीद करेंगे बहुत टिका के तनकीद करेंगे। और ऐसे सहाफ़ी भी आपको मिल जाएंगे जो इमरान खान साहब को सिर्फ तारीफ़ें जो है उनके पैगामात भेजेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। ये मुझे आपको वीडियो इसलिए दिखानी थी कि मियाँ साहब कहते हैं कैमरे बंद कर दें, और ये लीक वीडियो है, कुछ लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर यूज़ भी किया है। अब आ जाइए इस वीडियो की जानिब जहां हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून में धड़ों की।
اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں درجن سے زائد ایم این ایز ایم پی ایز، خاص طور پر ایم این ایز، یہ بالکل الگ ہونے جا رہے ہیں، اپنا ایک الگ دھڑا بنانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، ٹیلی ویژن چینلز پر ایک نام لیا جا رہا ہے، یہ نام قیصر شیخ صاحب کا ہے۔ قیصر شیخ صاحب جو ہے وہ چنیوٹ کے بزرگ اور سینئر سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور قیصر شیخ صاحب ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ ان کے صاحبزادے عرفان قیصر شیخ صاحب میرے بڑے اچھے ان سے مراسم ہیں، دوستوں کی طرح ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور وہ بڑے نفیس انسان ہیں۔ تو میں نے قیصر شیخ صاحب سے بات کی اس بارے میں نے کہا یہ کہا جا رہا ہے بعض مین اسٹریم میڈیا چینلز پر کہ آپ جو ہے وہ ایک دھڑا بن رہا ہے، آپ اس دھڑے میں شامل ہو چکے ہیں، الگ ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف کے بیانیے سے مکمل طور پر اختلاف کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کو عرفان قیصر شیخ صاحب کے والد سے، قیصر شیخ صاحب سے کیا بات ہوئی یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میری 2 ایم این ایز سے اور بات ہوئی، قومی اسمبلی کے اراکین سے۔ فرق کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو قیصر شیخ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ تو بالکل الگ ہو رہے ہیں، ان سے کیا بات چیت ہوئی۔ قیصر شیخ صاحب سے میں نے تفصیلاً بات کی، میں نے کہا جی یہ کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کہاں ہو رہا ہے، میں نے اتفاق سے یہ خبریں نہیں دیکھی، مجھے بتائیے۔ میں نے کہا کچھ چینلز پہ چل رہی ہیں خبریں، میں نے ان کو نام لے کے بتایا چینلز کے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی ہر خبر کی تردید کرتا ہوں، میں ایسے کسی دھڑے میں شامل ہونے نہیں جا رہا، قیصر شیخ صاحب نے کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، میاں نواز شریف جو فیصلہ کریں گے، پارٹی جو فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو دیکھیں گے، اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر میں نے کہا یہ جو میاں نواز شریف جنرل باجوہ کا نام لے کر، جنرل فیض حمید کا نام لے کر، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میاں نواز شریف نے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اجلاسوں میں کی ہے، جلسوں میں کی ہے، آن لائن میٹنگز میں کی ہے، میاں نواز شریف نے یہ بات صحافیوں سے کی ہے، لیکن میاں نواز شریف نے یہ بات پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں اب تک نہیں کی ہے، پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو یہ کنوے نہیں کیا گیا ہے، میاں نواز شریف نے یہ بیانیہ اب تک پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو نہیں دیا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ لوگوں کو ہدایات ٹیئر 1 یہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی حد تک بتا رہا ہوں، پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کو میاں نواز شریف نے یہ بیانیہ دیا ہی نہیں ہے، یہ بیانیہ انہوں نے ڈسکس بھی نہیں کیا، مشاورت بھی نہیں کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بھی جلسے میں سنا، یہ جو گوجرانوالہ جلسہ تھا اس میں سنا، اس کے بعد کوئٹہ کے جلسے میں سنا، لیکن میاں نواز شریف نے یہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی سے ڈسکس نہیں کیا ہے، پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بات انہوں نے کہا کہ آن ریکارڈ کر دی جائے کہ وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت مسلم لیگ نون جو فیصلہ کرے گی اس جماعت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بڑی کاروباری شخصیت ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ 2 اور ایم این ایز سے میری بات ہوئی، ان 2 ایم این ایز کا یہ کہنا تھا کہ جناب پریشانی ہے، یہ پریشانی ہم نے اپنے ساتھیوں میں دیکھی ہے، یہ پریشانی ہم نے اپنے سینئرز کو کنوے کر دی ہے، اور یہ پریشانی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ ہم اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف کے اس بیانیے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ہمارے ووٹر حلقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو افواج پاکستان پر حملے ہیں، ان پر جو چڑھائی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کو ابھی تک اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا، ان سے سلسلے میں بات نہیں کی ہے، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ خود لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ سینئر سے ضرور کہا ہے، جن میں ہم نام لے سکتے ہیں کہ احسن اقبال سے، خواجہ آصف سے، ایاز صادق سے، ان تمام لوگوں سے بات کی ہے، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا ہے، ہم لوگوں سے ڈسکس کم از کم نہیں کیا ہے، پارلیمنٹیرینز سے ڈسکس فارملی نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیانیہ آگے بڑھے گا تو ان 2 ایم این ایز میں سے ایک ایم این اے نے کہا کہ میں الگ ہو جاؤں گا، ایک صاحب نے کہا میں الگ ہونے کے بارے میں سوچوں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں بات کرتے ہیں، آپس کی ملاقاتوں میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ کام نہیں ہو پائے گا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کے خلاف اس طرح کے حملے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر، جنرل فیض حمید کا نام لے کر، اس طرح کے حملے کر کے ہم اپنی سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں ہمارے ووٹرز کی جانب سے بھی میسج مل رہا ہے کہ یہ مت کیا جائے، اور اس بارے میں بڑی مخالفت پائی جاتی ہے، تو یہ کام جو ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد حافظ حسین احمد صاحب، بہت اہم ہے ان کا بیان، وہ مزید آگے بڑھے ہیں۔
ایک بیان میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو آستین کا سانپ قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ جنرل جیلانی، جنرل ضیاء ایک ان کے روحانی والد تھے، ایک نے ان کو سیاسی فیڈر دی تھی. اب حافظ حسین احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پارٹی کو جو سربراہی دی ہے پی ڈی ایم کو، یہ سربراہی ہمارے گلے پڑ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے اختلاف کرتے، اتفاق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پر کہ مسلم لیگ نون کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون جو ہے یہ جو سیاست کر رہی ہے یہ ریاست مخالف سیاست ہے اور اس سیاست کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے. تو حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گلے پڑ گئی ہے، اس کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے. سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میاں نواز شریف نے اور سردار ایاز صادق نے ہمارے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا ہے اور یہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے اس اتحاد کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہمارا اتحاد حکومت کو گرانے کے معاملے پر ہے. ہمارا اتحاد اس حکومت کی ناکامیاں سامنے لانے کے معاملے پر ہے. ہمارا اتحاد جو ہے اس میں ہمیں جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، یہ ہمارے اتحاد کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف کا ہے اور اس کو فضل الرحمان صاحب نے بھی اختیار کر لیا ہے. یہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے پیپلز پارٹی اس سے الگ نظر آ رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اس بات کا اشارہ جو لوگ ابھی آف دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ وقت اور لگے گا، ہم میاں نواز شریف کی کچھ مزید تقاریر، مریم نواز کی کچھ مزید جلسے اور صورتحال کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپس میں ہم خود کتنا جلن کر سکتے ہیں جو لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اس سیاست کے ساتھ، اس طرز سیاست کے ساتھ ہم چل نہیں سکیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.